بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، انڈیا پاکستان تعلقات کے اندر ایک اور بھیانک قسط سامنے آئی ہے اور اس کی اطلاع دی ہے ایک انتہائی مؤکر برطانوی جریدے دی گارڈین نے۔ دی گارڈین نے اپنی رپورٹ پبلش کی ہے، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ہائر کر کے ٹیررزم کروا رہے ہیں اور لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر براہ راست لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے پاکستان کے آفیشلز نے بھی، یعنی یہ جو دی گارڈین کے اندر یہ خبر جو شائع ہوئی ہے اس کی تصدیق دونوں جو رائیول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر واقعتاً ہی ٹیررزم ہو رہی ہے۔ تو بھائی پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے پاکستان کے آفیشلز کو پتہ ہے، تو اس کی سدباب کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کی روک تھام کے لیے جو میئرز لینے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں لیے گئے؟ اور یہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے پچھلے یہ کچھ سالوں سے بڑے تسلسل سے ہو رہی ہے، 2014 سے آنورڈز اور 2019 سے اس میں بہت ہی زیادہ شدت آ گئی۔ اور اس پچھلے اتنے سالوں کے اندر جو 2023 ہے، جو پچھلا گزرا سال ہے، اس سال سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں جن کے اندر را براہ راست انوالوڈ ہے۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ را والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے لوکلز کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو پیسے دے کے یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کر کے تو ہم ریکوائرڈ بندوں کو آگے جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس مقصد کے لیے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اور کچھ جہادیوں کو وہ ہائر کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انفیڈلز ہیں، یہ جو ہے کچھ جو ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں راہ کے، ان کے بارے میں یہ نقطہ نظر ان کو یہ دیتے ہیں کہ یہ تو ملحد ہو چکے ہیں، لا دین ہو گئے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں، لہٰذا ان کو جو قتل کریں گے آپ، یہ انتہائی ثواب کا کام ہے اور ایک جہاد ہے یہ۔ یعنی یہ ان کو بیانیہ بنا کے دیا جاتا ہے ان جہادیوں کو را کی طرف سے، اور پھر وہ جہادی اس کے اوپر کبھی تو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، کبھی بیہیڈنگ کرتے ہیں اور کبھی جو وہ بلاسٹ کرتے ہیں، یعنی جس طرح کی بھی وہ دہشت گردی ریکوائرڈ ہو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی ایک دلخراش صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کا جو سرکاری نقطہ نظر ہے وہ سامنے آنا ابھی ضروری ہے، اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پوری اسٹیٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، فارن آفس آف پاکستان، اس کو بہت واضح اس کے اوپر جواب دینا ہوگا اگر تو وہ اس چیز کو مانتے ہیں جیسے یہ کہا ہے دی گارڈین نے۔ دیکھیں، یہ اس طرح کے انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ یہ جرنلز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی غلط چیز چھپ جائے، آپ ان کو ان کی کورٹس کے اندر سو کریں تو بڑے بڑے ملینز آف ڈالرز کے بھاری جرمانے کورٹس ان کو عائد کرتی ہیں اور ان کو وہ ڈیمیجز پھر دینا پڑتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو کوئی خبر شائع کرتے ہیں اس کی پوری چھان پھٹک کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دونوں جو انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں، آفیشلز جو ہیں، ان سے رابطہ کر کے تصدیق کر کے پھر خبر کو شائع کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی صورتحال بڑی عجیب ہے۔ یہ تو اسی طرح کی صورتحال ہو گئی جیسے ہم لاہور کے اندر بلیک واٹر دیکھتے تھے، ڈائن کور، زی، اس کے ایلیمنٹس پھر رہے تھے۔ تو کیا پھر ایسی کوئی ضرورت ہے کہ جیسے اس ٹائم کے ڈی جی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کی اس وقت کے جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر تھے لیون پنیٹا، ان کے ساتھ واشنگٹن کے اندر بڑی ہارٹ ٹاک ہوئی اور جنرل شجاع پاشا نے یہ کہا کہ ابھی میں ایک بھی جو بلیک واٹر کا بوٹ ہے اس کو پاکستان کی سوئل پہ نہیں رہنے دوں گا، اور یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی۔ اور اس ریزالو کو پورا کرنے کے لیے آئی ایس آئی نے دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے تمام کے تمام جو بلیک واٹر کے لوگ تھے ان کو پاکستان سے نکالا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مرسنریز تھے اور پاکستان کے اندر ٹیررزم کر رہے تھے۔
تو پھر کیا کوئی اسی طرح کی اب ضرورت ہے کہ ہمارا جو موجودہ DGI ہے جنرل ندیم انجم، اس کی اپنے کاؤنٹر پارٹ انڈین جو را کا چیف ہے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہارڈ ٹاک ہو تو پھر یہ ان کے را کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا صفایا کریں گے، ان کے فیسیلیٹیٹرز کا صفایا کریں گے، یا ان کے جو مارک مین ہیں انہوں نے جو ادھر شوٹر رکھے ہوئے ہیں یا سو کالڈ جو جہادی ہیں پھر ان کا صفایا ہوگا۔ صفایا ضروری ہے، ادروائز تو یہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی سوورنٹی پہ اور پاکستان اور ہندوستان کے بائی لیٹر ریلیشن شپ کے اوپر، کیونکہ براہ راست انڈیا انوالو ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم میں۔ اور آپ کو یہ واضح کرتے چلیں کہ ہندوستان تو عالمی سطح کے اوپر ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے پچھلے اتنے سالوں سے، اور اس کی خبر دی ہے جو یورپی یونین کی ڈس انفو لیب ہے، اس نے یہ کہا ہے انڈین کرونیکلز کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ انڈیا جو ہے ایکسپورٹر آف ٹیررزم ہے۔ اور یہ ہم اپنے سے نہیں بات کر رہے، یہ EU کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے ٹیررزم ایکسپورٹ کی، ترکی استنبول کے اندر درجنوں بندے جو ہے اس دہشت گردی میں مارے گئے، اس نے سینٹ پیٹرز برگ رشیا کے اندر ٹیررزم کرائی، اس نے نیو یارک امریکہ کے اندر ٹیررزم کرائی، اس نے جلال آباد افغانستان کے اندر ٹیررزم کرائی، اس نے اسٹاک ہوم سویڈن کے اندر ٹیررزم کرائی، اس نے سری لنکا کے اندر ٹیررزم کرائی۔ یہ ساری جو خبریں ہیں یہ اپنے سے نہیں، نہ ہی کوئی یہ پاکستان کے کسی قومی اخبار سے دے رہے ہیں، یہ EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ انڈیا تو ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور ٹیررزم کی ایکسپورٹ کی تازہ ترین جو مثالیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل اسیسینیشنز کر رہا ہے انڈیا، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، خالستانی جتنے لوگ ہیں ان کی اسیسینیشنز کے اندر یہ انوالو ہے۔ اور پوری کی پوری سری لنکا کی جو LTTE جو یہ ساری کی ساری دہشت گردی تھی 1980s سے چل رہی تھی، یہ انڈیا سپانسر کر رہا تھا، ان کو ویپن، ایمونیشن، لاجسٹکس، اسپنیج سارا کچھ ہندوستان دے رہا تھا، اور وہ تو پھر پاکستان کی مدد سے سری لنکا نے 2009 کے اندر اس کے اوپر جا کے اس سے نجات حاصل کی ہے اس ٹیررزم پہ۔ تو ہندوستان تو ریجنلی اور انٹرنیشنلی ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ یہ جو ادھر اس نے کونسلیٹ اتنے بنائے ہوئے تھے ڈیورنڈ لائن کے اوپر، ادھر سے بیٹھ کے یہ کیا کر رہا تھا، اور سب سے بڑا اس کا جو پوسٹر بوائے آف انڈین ٹیررزم ہے وہ تو کلبھوشن یادیو ہے۔ تو ہندوستان کی یہ جو بات ہے یہ بڑی سیریس بات ہے، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور ان کی اس بات کو، گارڈین کی اس خبر کو تمام عالمی فورمز کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے، سارک کے فورم پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور اس کو آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر لے کے جائیں۔ اور جبکہ اب دنیا جو ہے ٹیررزم کے اوپر بات کر رہی ہے، اور انڈیا خود اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ جی وہ ٹیررزم کی بات کر رہا ہے، تو خود وہ ٹیررزم جو ہے اسٹیٹ اسپانسرشپ کے اندر کروا رہا ہے دوسرے ملکوں میں، اور اس کا چیف جو ہٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ایسی صورت میں جو حکومت پاکستان ہے، جو پاکستان کا فارن آفس ہے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو یہ ٹائملی ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان تو داعش کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، داعش کی ٹیررزم کو۔ یہ EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہے کہ انڈیا جو ہے سیریا کے اندر داعش کو جا کے اس نے سپورٹ کیا ہے، اور داعش جو IS جو یہ خراسان چیپٹر ہے ادھر افغانستان میں بیٹھا ہوا، اس کو بھی انڈیا سپورٹ کرتا ہے۔ تو انڈیا کی اس طرح کی اتنی سیریس جو سپورٹ ہے، اس کے اوپر اگر عالمی برادری جو نوٹس نہیں لیتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انڈیا کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جا کے جدھر مرضی ٹیررزم کرائے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک انتہائی تشویش کی بات ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان بار بار جیو اکانومی، ٹریڈ، بزنس اور ان چیزوں کی بات کرتا ہے، امن کی آشا کی بات کرتا ہے، ہندوستان اس کے اپوزٹ بالکل دوسری بات کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی سیریس صورتحال ہے، پاکستان کو بر وقت اور انتہائی سیریس سٹیپ لینا ہوں گے۔ تب تک کے لیے اتنے، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔